چلے تو یہ ایک بلائنڈ مرڈر کی واردات تھی سرائے صدر لالم موسیٰ میں. الحمدللہ پولیس نے بڑی ایفرٹ کے بعد اس کو پولیس نے ٹریس آؤٹ کیا, ورک آؤٹ کیا. وہ میں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا پولیس کی اس ایفرٹ سے. اس میں دو پہلو ہیں اس واردات کے. ایک تو بلائنڈ مرڈر تھا, ایک بزرگ آدمی کو مارا گیا, اور اس کے اندر پھر انسانی رشتوں کی ایک المناک داستان ہے اس کے اندر کہ بیٹوں نے ہی اپنے باپ کا جو ہے وہ مرڈر کیا. اور ایک اور ضلع کے سے یہ بلانگ کرتے تھے. اس باپ کو مرڈر کر کے انہوں نے لاش اس کی اپنی طرف سے ویرانے میں پھینک دی یہاں پہ کہ نہ یہاں پہ کسی کی اس لاش کا پتہ چلے گا. پتہ بھی چل گیا تو کون سا کوئی پولیس ایفرٹ کرے گی, نہ مدعی پیچھے آئیں گے, نہ کوئی لوکل پریشر پولیس کے اوپر ہوگا. لوکل بندے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئے دن وہ ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ڈی پی او, ایس پی کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جی ہمارا نہیں بنا. لیکن پولیس نے اس میں ہمت نہیں ہاری, الحمدللہ ایفرٹ کرتے رہے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ جون میں یہ واقعہ ہوا ہے, 5 مہینے لگے, لیکن الحمدللہ اس کیس کو پولیس نے کریک کیا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے, اور ملزمان کو پکڑا. اس میں غلام سرور عرف بلو ولخوشی محمد قوم چدڑ, یہ ساکن ہے منو آباد مرید کے ضلع شیخوپورہ کے. ان کی لاش کلے وال سیدہ صدر لالہ موسیٰ کا ایریا ہے, اس میں ملی 24/6 کو, 4/6 کو, 4 جون کو اس کی لاش ملی جس کو گردن کٹی ہوئی تھی اور سر میں بھی فائر لگا ہوا تھا. بزرگ آدمی تھا. اور اس کی لاش کو پولیس نے قبضے میں لے کے اس کی تفتیش شروع کی اور فنگر پرنٹس وغیرہ نادرہ کو بھجوائے. اشتہار شور ہوگا یا سوشل میڈیا کے اوپر باقی سارا پولیس نے جیسے جو روایتی طور پہ پولیس کرتی ہے ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیڈ باڈی, وہ پولیس نے سارا کیا. اور پھر نامعلوم ملزمان کے خلاف پولیس نے قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا اور لاش اس کی لالہ موسیٰ میں امانتاً دفنا دی. اس سنگین مقدمہ تھا. میں نے ایس پی صاحب کو کہا, ایس پی صاحب بھی موقع پہ گئے, خود دیکھا ساری چیزیں. ڈی ایس پی لالہ موسیٰ اور اس کی ٹیم ہم نے بنائی, ایس ایچ او صدر لالہ موسیٰ اور جو مبشر نواز ہے ہمارا سب انسپیکٹر, اور آئی ٹی ونگ جو ہمارے ہے, اس سب کو لگایا. اور میں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے سائنٹیفک جو ہمارے انویسٹیگیٹو ٹولز ہیں, ہمارے جتنے بھی ان کو امپلائی کیا جائے اور اس کیس کو ٹریس کیا جائے. پولیس نے کافی زیادہ وہاں پہ جو ہماری سائنٹیفک انداز سے جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے ساتھ ساتھ. اور پھر اس کے بعد جب اس کی لاش کی شناخت ہوئی کہ یہ مرید کے ہے, اس کے بعد پھر ہم نے اس کے رشتہ داروں کو, اس کے ارد گرد ان کو ٹریس کرنا شروع کیا. اور جب کرتے گئے تفتیش تو یہ پھر آخر پہ پتہ چلا کہ یہ مقتول جو ہے, اس کا جو قتل ہوا ہے بے دردی کے ساتھ, وہ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ اس کے اپنے ہی جو بیٹے ہیں سگے, ارسلان سہیل اور غلام حیدر, ان لوگوں نے کیا ہے. اور اپنی ماں جس کا نام نجمہ کوثر ہے وہ بھی ملزمہ ہے اس کے اندر, اس کے ساتھ مل کے اس. اور یہ کس طریقے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مقتول کا جو موبائل ہے وہ بند حالت میں ہمیں وہاں سے ملا تھا. اس سے کڑیاں چلتی گئیں, اس کے اندر سم چینج ہوئی. خیر وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے جس پہ کافی پولیس نے محنت کی. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے نمبر بدل کے وہاں پہ آئے, پھر ہم نے وہ سارا ٹریس کیا کہاں کہاں کس ٹاور کے ساتھ چلتے رہے, ان کی موجودگی کس علاقے میں پائی گئی. وہ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو شاید یہاں پہ بتانا مناسب نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ پولیس نے ایک بڑی محنت کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کیس کو ٹریس کیا, اور پھر انہوں نے کنفیس بھی کر لیا. اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ مرید کے رہائشی ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا منو آباد. کچھ عرصہ پہلے کو کہتے جی ہماری جو والدہ ہے جو کہ اس کیس کے اندر ملزمہ ہے نجمہ کوثر, اس کو ہمارے باپ نے طلاق دے دی تھی اور یہ دھمکی دی تھی کہ وہ گھر کے اندر ہی ایک دیوار بنا کے دوسری شادی کرے گا. اس طیش میں آ کے وہ کہتے جی ہم نے گھر میں اس کے اوپر تشدد کیا, ٹارچر کیا, ہاتھ پاؤں باندھ دیا. مرید کے سے انہوں نے گاڑی رینٹ پہ لی اور رات 12 بجے یہ وہاں سے روانہ ہوئے. اس رات کو فیٹفل نائٹ کو 4/6 کو, اور والدہ کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لیا تاکہ رستے میں کوئی چیک ہو تو وہ پتہ چلے کوئی فیملی ہے یا ساری چیزیں. اور پھر اس ویران جگہ پہ ہم نے دیکھ کے اور پچھلی سیٹ پہ ہی ہم نے اس کو فائر کیا اور یہاں پہ پھر بیٹھ اس کی لاش کو ہم نے پھینک دیا اور ساری چیزیں. تو یہ چند ایک جو کہہ لیں کہ جو تفصیل ہے اس کی چھوٹی سی یا موٹی موٹی باتیں ہیں اس کیس کے حوالے سے, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں.
تو آپ اس میں اندازہ دیکھیں کہ یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ایک باپ کو سگے بیٹوں نے مرڈر کیا، لیکن پولیس نے الحمدللہ اس کے اندر، آپ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس نے، گجرات پولیس نے اس سال بھی درجنوں جو بلائنڈ مرڈر ہیں ان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے ٹریس کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پریس کانفرنس سے یہ پولیس کا اچھا کام بھی بتانا مقصود ہے، اور ان افسران کو جنہوں نے اس میں کام کیا ان کو شاباش دینا بھی مقصود ہے، اور یہ بھی میسج دینا مقصود ہے آپ کے توسط سے کہ ہم اشور کرتے ہیں عوام الناس کو، شہریوں کو، معزز شہریوں کو، کہ یہ پولیس آپ کی ہے، اس پہ اعتماد رکھیں، وقت دیں پولیس کو انشاءاللہ، اور پولیس ایفرٹ کرے تو کوئی انشاءاللہ ایسا کیس نہیں ہے جس کو یہ ورک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ لاش بھی پہلے شناخت نہیں ہو رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی پولیس قاتلوں تک وہ پہنچ گئی۔ تو یہ میں نے اس اچھے کام پہ میں نے ان کو جی تعریفی جو اسناد بھی دی ہیں، اور میں نے 20,000 روپیہ نقد انعام بھی دیا ہے۔ ایس ایچ او ہمارا کورس پہ چلا گیا کل ہی، سرفراز رانجھا، اس کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے، مبشر نواز کی اس میں بڑی اچھی اس میں ایفرٹ ہے، ڈی ایس پی لالا موسیٰ وہ بھی کورس پہ اس وقت، ابھی امتیاز کے پاس چارج ہے، آفر صاحب کے پاس، تو ایس پی صاحب نے خود اس کو سپروائز کیا سارے میٹر کو۔ تو یہ ایک گڈ ورک تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ دوستوں کا اگین شکریہ، اگر کوئی سوال ہے تو وہ سر یہ ملزم جو ملزمان ہیں کہاں سے پکڑے گئے ہیں؟ میں نے بتایا شیخ پورہ سے۔ سر جلال جٹا راجہ جمٹ کی ملزمہ بھی گرفتار ہو چکی ہے، اس کا بھی تفصیل؟ جی گرفتار ہو چکی ہیں جی، وہ بھی ایک پریس کانفرنس اس کی ہونی چاہیے کہ ایک معصوم بچہ جو ہے وہ ہم بتائیں گے تفصیل اس کی، چونکہ کیس زیر تفتیش ہے، میں زیادہ تفصیلات نہیں شیئر کر سکتا، لیکن وہ یہ میں ابتدائی طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 10 سال کا بچہ تھا، پرسوں رات اس کو 12:30 بجے ہاسپٹل لے کے آئے، تو جو ہمارے خدمت کاؤنٹر والے ہیں اور ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ یہ والدہ نے تو یہ کہا ہے، جو اس کی سوتیلی اسٹیپ مدر تھی اس نے یہ کہا کہ یہ بچے کو پیٹ میں قبض کی شکایت تھی، اور وہ بچہ جو ہے وہ ٹکریں شکریں مارتا رہا اسی در سے، تو اس کو جبکہ ڈاکٹرز نے کہا یہ تشدد کے نشان لگ رہے ہیں، ہمارے پولیس والوں نے بھی فوری طور پہ ہم نے ٹیم روانہ کی وہاں پہ، اور میں نے کہا جی پولیس کی مدیت میں فوری پرچہ دے دیں، چھوٹے معصوم بچے کی وہ جان کا انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہوا، انفارچونیٹلی وہ بیچارہ لاہور میں جب ریفر ہوا تو بچہ وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوگی، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، لیکن ہم نے وہ کیس ورک آؤٹ کر لیا ہے، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ پھر بعد میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ یہ جو مقتولہ تھی، مقتول تھا، اس کی کتنی ایج ہے، اور مقتولہ جو ہے اس کی بیوی جی بتائیں جی، کتنی ایج ہے؟ اور یہ کہ مالی طور پہ سٹرانگ ہیں یا مالی طور پہ بالکل سٹرانگ ہیں؟ وہ اس کے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بات وہی ہے، بات وہی ہے۔ بڑی محنت ہے یہ، بندہ کتنے دا ہوئے بندہ لب رہے، تو ویسے بھی پولیس کوئی کوشش نہیں کر دی سارے علاقے۔ جی روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے نا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جی لوکل تو اگر کوئی ہوتا ہے تو مدعی بھی اس کو پرسو کرتے رہتے ہیں، اس میں تو جنہوں نے پرسو کرنا تو وہ تو خود قاتل تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ پولیس، آپ دیکھیں نا ایف آئی آر میں بھی بنام سرکار لکھتے ہیں نا جی، بذریعہ سرکار لکھتے ہیں، ہر شہری کی پولیس ہی مدعی ہونی چاہیے، اور بے تحاشا اس طرح کے یہاں پہ کیس، کافی سارے کیس مجھے فنگر ٹپس پہ بھی یاد ہیں جس میں مدعی ملزم بعد میں بن گئے، تو میں وہی ہر بار آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایف آئی آر ہے اس کی سینکٹیٹی نہیں ہونی چاہیے، ہے ہی نہیں ہے، یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اصل چیز ہے تفتیش، پولیس تفتیش کس بنیاد پہ کرتی ہے، سائنٹیفکلی، لاجیکلی اور ثبوتوں کے ساتھ جو تفتیش ہے وہ میٹر کرتی ہے کیس کے اندر۔ بڑی صلاحیتیں نے پولیس تو اس کی جو مقتول تھا، مقتول ہے، اس کی ادھر بھی انہوں نے کوئی اغوا کی کوئی ایف آئی آر وغیرہ درج کروائی ہوئی تھی، کیونکہ 5 ماہ بعد تو یہ ٹریس ہوا ہے، انہوں نے اپنے طور پر کوئی رپورٹ شپورٹ کچھ بھی نہیں کروایا؟ گمشدگی کی رپورٹ ہونی چاہیے نا ویسے، یہ ڈاؤٹ کے میں اچھا، کوئی بھی نہیں کروایا، ہاں قابو آئے گی، نہ کرا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شہری ہیں، جتنے بھی پولیس کو، ہر شہری کو ایز اے مدعی ہی، پولیس ہر کیس کے اندر ایز اے مدعی ہی اس کو سوچنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے تمام افسران کو، میں یہ کہتا ہوں جیسے یہ بزرگ کا مرڈر ہوا، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اس میں ہم خود مدعی ہیں، اگر کوئی وکٹم ہے، جی راجہ صاحب کوئی وکٹم ہے تو اگر کوئی
بہن کوئی خاتون آتی ہے ہمیں اس کو اپنی بہن اپنے بچوں کی طرح، بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. جب تک ہم اس ایمپتھی کو اس جگہ پہ ہم خود جا کے نہیں سوچیں گے تب تک ہم اس انداز سے افیکٹولی ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، کام نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ جناب. میں نے ابھی ایک اور جگہ پہ جانا ہے. تیاری آپ ہاں